مکہ 20 رمضان 8 ہجری بمطابق 10 جنوری 630 عیسوی کو پیش آیا۔ اس کا سبب قریش کی طرف سے نقض عہد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ قبیلہ بنی بکر کے ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجو تیار کی اور وہ اسے ترنم سے پڑھتا، جسے قبیلہ خزاع کے کسی غلام نے سن لیا، اور قبیلہ خزاع کے لوگ مسلمان تھے۔ اس عاشق صادق نے اس حاجو کرنے والے قریشی کو زخمی کر دیا۔ اس سے دونوں قبیلوں میں شر پھیل گیا۔ بنو خزاع کے خلاف بنو بکر کے ساتھ ہی قریش نے مدد کی، چنانچہ بنو بکر نے رات کے وقت بنو خزاع پر حملہ بول دیا اور ان کے جوانوں کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر بن سالم خزاعی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ پہنچ کر تمام حالات و واقعات بیان کیے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے دونوں چشمان مبارک سے آنسو جاری تھے اور فرما رہے تھے، خزاعۃ منی و انا منہم، یعنی خزاع میرے ہیں، میں ان سے ہوں۔ اس عہد شکنی سے قریش نادم ہوئے۔ اس ندامت کے پیش نظر انہوں نے ابو سفیان کو بھیجا تاکہ عہد سابق کو مضبوط کریں۔ ابو سفیان پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مگر آپ علیہ السلام نے اس سے کوئی بات نہ کی۔ ابو سفیان پھر سیدنا صدیق اکبر، اس کے بعد سیدنا عمر فاروق، اس کے بعد سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی المرتضیٰ کے پاس گیا، مگر اس کو ہر طرف سے مایوسی ہوئی۔ ابو سفیان مایوس ہو کر مکہ واپس پہنچا اور انہوں نے آ کے بتایا کہ میری کوئی بات نہیں مانی گئی، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا ہے، وہ تو اپنے آقا کے بہت بڑے فدائی ہیں۔ میں نے بادشاہوں میں سے کسی ایک کی ایسی بارگاہ نہیں دیکھی جو محمد کریم کی بارگاہ ہے، اور ان کے صحابہ جیسے جانثار میں نے کہیں نہیں دیکھے۔ ادھر نبی محترم نے اپنے احباب سے مشاورت کی، مشورے کے بعد فتح مکہ کے لیے تیاری شروع کر دی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے۔ اس وقت 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا، جس میں مہاجرین و انصار سب تھے۔ غالباً مر الزہران پر پہنچ کر آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہر قبیلہ اپنی جگہ پر آگ روشن کرے، اور ان سب کا نگران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ اس سے قبل حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جوفہ یعنی اہل شام کے میقات میں ملے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اہل و عیال اور سامان کو مدینہ بھیج دیں اور خود ہمارے ساتھ مکہ معظمہ چلیں، اور ساتھ ہی فرمایا، اے چچا، آپ کی ہجرت میں خاتم الہجرت ہیں، یعنی آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے آخری شخص ہیں، جیسے انبیاء میں سب سے آخری میں نبی ہوں، اسی طرح آپ آخری مہاجر ہیں۔ قریش مکہ نے ابو سفیان کو بھیجا کہ حالات سے آگاہی حاصل کریں، اور مسلمان قریب پہنچ گئے ہیں اور جائیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں تو ان سے ہماری امان طلب کریں۔ جب ابو سفیان رات کے وقت مر الزہران میں پہنچا تو آگ روشن دیکھی تو کہا، میں نے ایسی روشن آگ کبھی نہیں دیکھی سوائے میدان عرفات کے، اور ایسا لشکر تو دیکھا نہ سنا۔ ابو سفیان کی
حضرت عباس بن عبد المطلب سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عباس انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے تاکہ ان کے لیے امان کا سوال کریں۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کو بارگاہ رسالت میں لائے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے چچا اسے اپنی رہائش میں لے جائیں، کل صبح کو میرے ہاں لانا۔ جب صبح ہوئی تو ابو سفیان کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے تو حضور اکرم نے فرمایا اور اسے تبلیغ کی، اسلام پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مسلمان ہونے کی توفیق بخشی۔ مسلمان ہونے کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر قریش آپ کا مقابلہ نہ کریں بلکہ علیحدہ ہو کر بیٹھ جائیں اور آپ کے مقابلے سے ہاتھ روک لیں تو کیا انہیں امان ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس نے ہمارے مقابلے سے ہاتھ روک لیا اور دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا اسے امان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعزاز بخشتے ہوئے کہ جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا اسے امان ہے، جو حرم میں داخل ہوا اسے بھی امان ہے، جو حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہوا اسے بھی امان ہے، حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کے وہ بھائی جسے بھائی چارہ بنایا گیا تھا ابو رویہ کو آپ علیہ السلام نے جھنڈا دیا اور فرمایا حضرت بلال کو کہ اعلان کرو جو ابو رویہ کے جھنڈے تلے آئے گا اسے بھی امان ہے۔ یہ توصیہ اس لیے فرمائی کہ امان والوں کی بہتات تھی۔ اس وقت ابو سفیان کے گھر اور مسجد حرام وغیرہ میں جگہ نہ رہی تھی۔ یہاں پر اعلان فرما دیا کہ فلاں مرد اور فلاں عورت کو قتل کر دو، اگرچہ وہ کعبہ کے پردوں سے بھی لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ جمعہ کا دن تھا اور بعض نے کہا ہے کہ یہ سوموار کا۔ جب آپ کعبہ شریف میں داخل ہوئے تو سر مبارک کجاوے پر رکھ دیا۔ یہ آپ نے تواضعاً اور انکساراً کیا اور فتح مکہ کے شکریہ میں کیا، اور اتنی بڑی جماعت مسلمین کی ساتھ لانے سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں سر جھکا دیا۔ اس وقت کعبہ شریف کے اندر اور باہر تقریباً 360 بت رکھے ہوئے تھے، ہر قبیلے کا علیحدہ بت تھا۔ حبل ان کا بہت بڑا بت تھا جو کعبے کی چھت پہ تھا، جو عقیق کا بنا ہوا تھا، جسے باب السلام سے نیچے پھینک دیا گیا تاکہ اسے قیامت تک اسی طرح لوگ لتاڑتے رہیں اور بت پرستوں کو عبرت ہو۔ یہ وہ ہے جس کے بارے میں غزوہ احد میں ابو سفیان نے فخراً کہا تھا، اے حبل بلند ہو، بلند ہو اے حبل۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ذلیل کر کے دکھایا تاکہ معلوم ہو کہ جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کرے اسے کون عزت دے سکتا ہے۔ پھر آپ لکڑی ہر بت پہ مارتے جاتے، وہ منہ کے بل گرتا جاتا اور میرے آقا پڑھتے جاتے، جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کعبہ کی چھت پہ چڑھنے کا حکم فرمایا تاکہ چھت پر رکھے ہوئے بتوں کو توڑ دیں۔ اس کے بعد حضور سرور عالم کعبہ کے اندر داخل ہونے سے پہلے آپ نے حضرت بلال کو حضرت عثمان بن ابی طلحہ کی طرف بھیجا تاکہ اس سے کعبے کی چابی لے آئیں۔ دروازہ کھلنے پر آپ علیہ السلام نے اندر داخل ہو کر دگان ادا فرمایا اور آپ نے کعبے کے اندر ہر کونے میں دعا فرمائی۔ حضور سرور عالم نے کعبہ کی ایسی تطہیر فرمائی کہ وہ اب عالم اسلام کی سجدہ گاہ ہے۔